بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 جھوٹے نبیوں کی ویڈیو کے سلسلے میں چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کو الجابر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سجا بنت حارث جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کے بارے میں بتائیں گے۔ سجا اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی، اس کے ساتھ ہی نہایت فصیحہ اور بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اس کا مذہب عیسائی تھا۔ جب سجا نے اپنی فطرت اور بکمال خوبیوں پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے اتنا با اقتدار بن گیا تو اسے بھی اپنی ذہنی قابلیت سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اپنی نبوت اور وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس سے سجا کو ایک قوت حاصل ہو گئی۔ اب اس نے نہایت فصیح و بلیغ عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنی نبوت کی دعوت دی، جس سے بہت سے دوسرے قبائل بھی اس کی سحر بیانی سے مرعوب ہو کر اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ جب سجا کو کافی قوت حاصل ہو گئی تو اس نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا سوچا۔ مالک بن نویرہ نے سجا کو اس ارادہ سے باز رکھا اور بنی تمیم پر حملے کرنے کی رائے دی۔ سجا کا لشکر بنی تمیم پر ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا۔ ایک رات اس نے نہایت فصیح و بلیغ عبارت تیار کی اور صبح سرداران فوج کو جمع کر کے کہنے لگی، اب میں وحی الہی کی ہدایت کے مطابق یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ میں مسلمہ کذاب بھی اپنی نبوت کی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ ادھر سجا یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں سجا کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمنوں میں تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہیں رک گئے۔ ادھر مسلمہ کو جب سجا کے حملہ کی خبر ملی تو اس کو کافی تشویش لاحق ہو گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بھی اس کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے سجا سے مقابلہ کرنے کی بجائے عیاری و مکاری سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ بہت سے نفیس صحائف کے ساتھ سجا سے ملاقات کی، اس کی سیرت، صورت، قباحت و ملاحت کا بنظر غیر مطالعہ کیا اور گرد و پیش کے حالات سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ سجا پر جنگ و جدل کے ذریعے فتح پانا مشکل ہے۔ اس عورت کو عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ہی رام کیا جا سکے گا۔ چنانچہ چلتے وقت اس نے سجا سے درخواست کی کہ آپ میرے خیمہ تک تشریف لا کر مجھے سرفراز فرمائیں اور ہم اپنی نبوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سجا جو دور اندیشی سے آ رہی تھی راضی ہوگی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمہ سے دور رہیں گے تاکہ بات چیت راز میں رہے۔ مسلمہ نے آتے حکم دیا کہ ایک نہایت خوشنما اور پرتکلف خیمہ نصب کیا جائے۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ مسلمہ نے اسے اعلیٰ قسم کے اسباب عیش اور سامان زینت سے آراستہ کرایا۔ انواع و اقسام کے عطریات اور مسحور کن خوشبوؤں سے اسے معطر کر کے اجلا عروسی کی طرح سجا دیا۔ وقت پر سجا ملاقات کے لیے آئی اور دونوں خیمہ میں داخل ہو گئے۔ مسلمہ نے سجا کو نرم ریشمی گدوں پر بٹھایا اور میٹھی میٹھی باتیں بنانا شروع کی۔ خوشبو کی لپٹوں میں سجا کو مسحور کر دیا۔ مسلمہ اس کے چہرے اور جذبات کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ مسلمہ بولا، اگر جناب پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو مجھے سنائیے۔ سجا بولی،
نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیے، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ مسلمہ بھانپ گیا کہ سجا کی نبوت بھی اس کے دعویٰ کی طرح جھوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اب مسلمہ نے سجا پر عشق و محبت کا جال پھینکا اور عورت کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ آگے کی جو ان کی بات چیت ہے اتنی فحش ہے کہ یہاں پر بیان کرنا مشکل ہے۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے سجا پر پورا اثر کیا۔ مسلمہ کی منہ مانگی مراد پوری ہوئی۔ فوراً بولا، سنو سجا، خدائے برتر نے عرب کی نصف زمین مجھے دی اور نصف قریش کو، مگر قریش نے ناانصافی کی، اس لیے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ کیا اب یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں اس وقت نکاح کر لیں اور پھر ہم دونوں کے لشکر مل کر سارے عرب پر قبضہ کر لیں؟ سجا پر مسلمہ کا جادو چل چکا تھا، بولی مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزا جواب سن کر مسلمہ نے انتہائی فحش اشعار اس کو سنانے شروع کیے اور آخر میں منہ کالا کرنے کے بعد کہنے لگا، مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم ملا تھا۔ 3 شب و روز سجا اور مسلمہ خیمہ کے اندر داد و عیش دیتے رہے۔ 3 روز بعد سجا اپنی عزت اور نبوت وہ خاک میں ملا کر اپنے لشکر میں واپس آئی اور سب کو بلا کر کہا کہ مسلمہ بھی نبی برحق ہیں، میں نے اس کی نبوت تسلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ سب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، مہر کیا قرار پایا؟ سجا نہایت سادگی سے بولی، یہ بات تو میں اس سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ سرداران لشکر نے کہا کہ آپ واپس جا کر مہر کا تقاضا کریں، کیونکہ کوئی عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دے سکتی۔ سجا فوراً واپس گئی۔ مسلمہ نے پوچھا، اب کیسا آنا ہوا؟ سجا بولی، تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن میرا مہر تو بتاؤ۔ مسلمہ نے کہا، تم جا کر اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے فجر اور عشاء کی 2 نمازیں مومنوں کو سجا کے مہر میں معاف کر دی۔ سجا کے بہت سے سرداران لشکر اور سمجھدار امتی نکاح کے واقعے سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس بد اعتقاد سے الگ ہو کر جانے لگے اور اس کی فوج میں اضافے کی بجائے کمی ہونے لگی۔ سجا نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اس کی خود ساختہ نبوت اور فصاحت و بلاغت اب مزید کام نہیں آ سکے گی، چنانچہ وہ قبیلہ بنی تغلب میں جس سے وہ ننہالی رشتہ رکھتی تھی رہ کر خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 1 سال سخت قحط پڑا، تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر دیا، لہذا سجا بھی ان کے ساتھ بصرہ آ گئی اور یہاں آ کر پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئی اور پھر بڑی دینداری اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری اور اسی ایمانی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ بصرہ کے حاکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل کر لے تاکہ کل قیامت میں ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ شکریہ۔